زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، عظمتاں شاناں دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، جو خالق کل مالک کل، داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنان والی ذات. ان گنت لاتعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ دلال عبداللہ در یتیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسات. صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم مکرم بزرگوں، قرآن دا تے رمضان دا آپس ایک بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن اس رمضان دے مہینے دے اندر نازل کیتا گیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان دے مہینے دے اندر اس کلام اللہ دا نزول ہویا ہے. اس اللہ دے کلام دی عظمت اور شان نو خود قرآن نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک نے بڑا کھل کے واضح کیتا، بیان کیتا. رب العالمین نے سب تو پہلے تے اے ساڈا عقیدہ اور نظریہ مضبوط ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ دا کلام ہے. قرآن اللہ دا کلام. دلیل کی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے قرآن رب العالمین دی طرفوں نازل کرتا ہے. اے قرآن رب دی طرفوں نازل کرتا ہے. جدو رب دی طرفوں اے قرآن نازل کرتا ہے
تے اس دا حقیقی کلام دا مالک کون ہے؟ اللہ احکم الحاکمین۔ اور رب العالمین نے اس دے بارے فرمایا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس دی مثال کوئی نہیں ملتی، لا ریب کتاب، اس دی مثال کوئی نہیں ملتی، لا ریب۔ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر جن تے انسان سارے رل کے بھی نا اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آنا چاہن، أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اس کتاب جیسی کوئی کتاب لے آ سکتے نہیں۔ اور اس واسطے رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر بیان فرمایا ہے کہ کفار کو بھی چیلنج کیتا گیا، قرآن جیسا قرآن لے آؤ، نہیں لے آ سکے۔ فرمایا اس قرآن دی کسے صورت جیسی ایک صورت لے آؤ، نہیں۔ فرمایا اس قرآن دی ایک آیت ورگی کوئی آیت ہی لے آؤ تے لے آ سکے کوئی نہیں۔ ایک بدبخت نے نا کوشش کی تھی، اور انہیں نا علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل دے نا مقابلے دے اندر ایک صورت بنائی۔ ہن ایت صرف 2.5 لائناں دی صورت ہے، سورت فیل، اور اس 2.5 لائناں دے اندر اللہ نے اتنا بڑا ایک واقعہ بیان کر دیتا کہ ابرا آیا، کعبے نو ٹھانا سی، ٹھا نہیں سکیا، اللہ نے ابابیلا دے تھرو انہوں فنا کر دیتا۔ لیکن اتنے بڑے واقعے نو بیان کتنے صرف 2.5 لائناں مختصر کیتا۔ اور اس بدبخت نے جس نے انہوں بڑھانا چاہیا تو انہیں بھی کی کیتا، انہیں کیا انہیں صورت بنائی، کہتا الفیل ملفیل وما ادراکا ملفیل۔ تو جب اپنے ساتھیاں سنان لگیا نا کہ میں صورت بنائی ہے مقابلے سے، تو اپنے ساتھیاں نے سن کے کہہ لا دیتا یار کی بنایا ہے، کیونکہ مانا کی بنتا سی الفیل ملفیل وما ادراکا ملفیل، ہاتھی ہاتھی ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے میرا کو ہنسنا ہی سی۔ اس واسطے رب العالمین دا کلام بامانہ اور بامقصد ہے، اور اس دے مقابلے دے اندر کسی بھی کلام نو لے آندا جا سکتا ہے، اور اس دا مقابلہ کوئی کلام کر سکتا نہیں۔ اور اہل عرب دے اندر نا پہلے مقابلے ہوتے سی، تے مقابلے دے اندر یہ چیز شامل سی کہ کعبۃ اللہ دیا دیواراں نال نا لوگ عربی کلام اچھے تو اچھا کلام لے آ کے تختی تے لکھ دے اور انہوں دیوار نال لٹکا دیں، اور پھر انہوں نے بڑے بڑے جو شاعر سن مقرر سن کہ انہوں نے پوزیشنہ دے سی کہ سب تو اچھا کلام کیندا۔ ایک صحابی رسول نے قرآن دیا 2 آیتاں لکھ کے لٹکا دیتی، اور جدوں منصفین ہوتے آئے نا پہنچے، انہوں نے کیا اے جڑا کلام ہے نا کلام الانسان لیس، ایک انسان دا کلام نہیں ہو سکتا، ایک نے جملے لکھے گئے نا انسان دا کلام نہیں ہے، ایک کسی اور رحمان دا کلام ہے لیکن انسان دا کوئی نہیں۔ میرے بھائی اللہ پاک نے سب ایک کتاب عطا کی تھی ہے، اور بے مثل اور بے مثال بنا کے رب العالمین نے اس کتاب کو سارے واسطے بھیجا، اور رب نے کیا لو کانا بعضهم لبعض ظہیرا، سارے جن انسان رل کے بھی اندے ورگیا کلام بنا سکتے نہیں۔ اور دوسری چیز، ہر بندہ صراط مستقیم کا متلاشی ہے نا، میں نے یا سیدھی راہ لب جائے، اس راہ تے میں چل پواں جس راہ تے چلن نال میری جنت لب جائے۔ تے رب العالمین نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، رب نے کیا جنہوں ہدایت چاہیے، جنہوں صراط مستقیم چاہیے، ان ھذا القرآن، اے جڑا قرآن ہے نا یہدی للتی ہی اقوم، اے او راہ بخاندا ہے جڑی راہ سب تو زیادہ سیدھی ہے، سب تو زیادہ سیدھی جڑی راہ ہے نا اس راہ تے ایک کلام انسان چلاندا ہے، یخرجہم من الظلمات الى النور، اور ایک قرآن ہے جڑا بندے کو گمراہی کے اندھیریاں چوں کڈ کے تے ہدایت کی روشنی دی طرف گامزن کر دیندا ہے۔ اور رب العالمین نے اس کلام نو ہر قسم دی ملاوٹ تو پاک کیتا ہے، اس کلام جیسا کلام کوئی نہیں،
اور اندے وچ کوئی ملاوٹ کر سکدا؟ ہاں نہیں کر سکتا. کس طرح؟ نمبر ایک قرآن کی آیت موجود ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ. اگر باطل اگوں پچھوں بھی حملے کرے نا قرآن دے، لیکن قرآن نو بدل سکدا نہیں. 1400 سال بیت گئے. جس وقت کلام اللہ دا قرآن آیا ادو ہے سی کوئی سوشل میڈیا، ہے سن پرنٹر، ہے سی ٹی وی، ہے سی ریڈیو. صرف عرب دے صحرا کے اندر قرآن پڑھیا جا رہا ہے. لیکن اللہ نے اس قرآن کو اتنا محفوظ بنایا کہ آج مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کر کے جنوب تک دنیا دے کونے کونے دے اندر مسلمان موجود ہے. اور ہر مسلمان دے کول مسلمان گھرانے دے اندر اللہ دی کتاب موجود ہے. اگر ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے مشرق تو مغرب کی کتاب کا بھی موازنہ کیتا جائے تے فرق ملدا، حتیٰ کہ زبر زیر کا بھی فرق ملدا نہیں. کیوں؟ حالانکہ باطل آیا ہے، جہالا آئے نے جنہاں نے قرآن پہ حملہ کیتا ہے، او بدبخت آئے نے جنہاں نے دریائے دجلہ کو کتاباں دے، قرآن دے، حدیث دے لفظاں دی سیاہی نال دریا نو سیاہ کر چھڈیا. لیکن اللہ نے پھر بھی اس کتاب کو محفوظ رکھیا. بڑے بڑے ملاوٹاں کرن والے آئے لیکن کدی بھی ملاوٹ کامیاب انہاں دی ہو سکی نہیں ہے. اس قرآن چو نہ لفظ نکلیا ہے تے نہ نواں کوئی پہ ہے. رب نے محفوظ کتاب بنائی سی اور 1400 سال بعد بھی اج بھی ساڑے ہاتھ دے اندر وہی کتاب ہے جڑی ابو بکر صدیق پڑھنے سے، جڑی عمر فاروق پڑھنے سے، جڑے حضرت عثمان ذو الرین دا فخر سی کتاب جنہوں حضرت علی المرتضیٰ پڑھ دے اپنے سینے چ محفوظ کر دے سے. پھر رب نے آج ساڑھے نصیب وہی کتاب کر چھڑی ہے. اس واسطے میرے بھائی بہت بڑا اللہ نے ساڑھے واسطے اعزاز دیتا ہے. اور حقیقت گالے اگر کیا جائے نا کہ قرآن دنیا دی محفوظ ترین کتاب ہے تے ان وچ کوئی شک نہیں. یعنی دنیا دیا کتاباں جو سب تو زیادہ محفوظ ترین کتاب اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید. آج نے کسی بڑے تو بڑے مفکر دی بھی کتاب چھاپ دی ہے نا، پہلا ایڈیشن تے دوجا ایڈیشن بھی آپس وچ میچ نہیں کرتے، تبدیلیاں ہوندی ہیں. ایک ایڈیشن دوسرے ایڈیشن نال میچ نہیں کرتا. اور قرآن دے کنے ایڈیشن آ چکے تھے کوئی گن سکتا ہے؟ کتنے کنے چھپے خرباں. میرا خیال ہے شاید کمپیوٹر بھی بس ہو جائے. لیکن اللہ نے اس کتاب کو اتنا پھیلایا ہے، اتنا پھیلایا ہے اور محفوظ ترین بنایا کہ ایک خطا تو پا کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن اترتا سی نا تے نبی علیہ السلام نے سورۃ مدثر کے اندر موجود ہے کہ جویں جبرائیل امین پڑھ دے پیچھے جلدی جلدی پڑھ دے قرآن. رب العالمین نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به کہ قرآن جلدی جلدی نہ پڑھیا کرو، یہ پریشان نہ ہویا کرو کہ میں جلدی جلدی یاد کر لواں. تسی پیچھے پیچھے پڑھنا ہے. ان علینا جمعہ و قرآن، اینو پڑھانا بھی ساڈے ذمے تے اینو جمع کرنا بھی ساڈے ذمے. جدو ذمہ داری انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون رب لے لوے تے پھر رب دی جیڑی شے ذمہ داری چ آ جائے اندے تے کوئی آنچ آ سکتی نہیں ہے. اس کلام نو رب الرحمن نے ساڈے واسطے شفا بھی بنایا ہے. شفا لب دی جس کلام چوں رب العالمین نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ اندر دیا بیماریاں نے انہاں واسطے ایک قرآن شفا ہے. وہ بیماری انکار حدیث دی ہوئے یہ شفا ہے. وہ بیماری کسی بھی گمراہی دی ہوئے، باطل دی ہوئے، کفر دی ہوئے، شرک دی ہوئے، بدعت دی گمراہی ہوئے، جیسی گمراہی ہے ایک قرآن شفا عطا کردا ہے. اگر جسمانی بیماری بھی ہے تو پھر بھی یہ قرآن شفا ہے. دو حدیثہ موجود نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک صحیح البخاری کے اندر چند صحابہ نا سفر تے گئے. سفر دے دوران انہوں نے ایک مقام ایک بستی کو جا کے ٹھہرے اور بستی والے نے کہا کہ ایسے یار تھوڑے مہمان ہیں
تے تھوڑا جا ساڈے وا خیال کریا جائے. بس یہ آخر نہ ساڈے کو کوئی شے نہیں تو ٹر جاؤ اسی نہیں کوئی شے دینی. وہ صحابہ اور بس تو ہٹ کے نا ایک ٹیلے تے آ کے پڑاؤ ڈالیا اتنے آرام کرن لگ پے. تھوڑی دیر بعد نا ایک شخص دوڑدا ہویا آیا کہندا جی ساڈے سردار نو بچھو نے یا سپ نے ڈس لیا تے اسی سارے علاج کروا ہٹے ہیں لیکن انہوں شفا نہیں ہوندی پئی. تسی بھلے لوگ لگدے ہو نیک لوگ ہو تے کوئی اللہ والے لگدے ہو تے اگر تہاڈے کول کوئی علاج ہے تے علاج کر دیو. اس صحابہ رسول نے کیا اسی تہاڈے کول گیا سی تسی سانو واپس بھیج چھڈیا نا لیکن ہن دم مفت نہیں ہونا. ہن دم مفت نہیں ہونا. کچھ دیو گے تے اسی علاج کران گے. علاج ہونا ہی نہیں ہونا. وہ کہنے لگے جی اے چند بکریاں ساڈے کول کھڑیاں ہیں اے تانوں دے دیاں گے اگر سانو شفا ہو گئی. صحابہ رسول نے نا صرف سورت فاتحہ پڑھی. صرف سورت فاتحہ پڑھ کے پھونکیا پھر رب نے انہوں شفا دے چھڑی اور انہوں نے بکریاں چوک کے اس صحابہ رسول اور پورے قافلے دے سپرد کر دیتی ہیں. وہ بکریاں لے کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پہلے رستے سوچا یار انہاں بکریاں نوں تقسیم کر لئیے لیکن وہ صحابہ رسول جڑے دم کرن والے سن نا انہوں نے آخیا ادوں تک نہیں تقسیم کرنی جدوں تک اللہ دے رسول کو اسی لے کے جا کے اجازت نہ لے رہی کہ اسی جڑا کام کیتا ٹھیک کیتا. واپس آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی معاملہ ہے. کہنے کہ اللہ دے رسول انج گئے سی پھر ایسی سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے تو انہوں نے شفا ہو گئی تو انہوں نے بکریاں دیتیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تاڑے واسطے حلال بھی نے باقسم لی اور تقسیم کرنے لگیا میرا بھی بے حصہ رکھے. دم جائز ہے. دم جائز ہے لیکن قرآن و سنت دے مطابق ہونا چاہیے. پتہ ہوئے کہ دم کرن والا دم کی کردا پیا ہے. ایسے لکے چھپے دم نے نا 786 472 946 اے شیطانی نے اور یا کچھ پڑھ کے آپ ہی پتہ نہیں مونچ کی گڑ گڑ کر کے ایویں تسبیح بھی ماری جانا شو شو اے سارا کفر ہے. ایندا دین نال کوئی تعلق نہیں. جیڑا بندہ دم کردا ہے سچا وہ دم لکاندا نہیں. صحابی نے لکایا ہے کہ ظاہر کیتا ہے. ظاہر کیتا بھی میں فاتحہ پڑھ کے دم کیتا سی تے رب نے شفا بھی دیتی تے رب شفا دے تے قادر ہے. لیکن ساڈے ہاں نمبر ایک غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اہل الحدیث دم نو نہیں مانتے. غلط فہمی ہے. اسی دم نو ماننے ہیں. اہل حدیث ہے تے حدیث تو ثابت ہوئے تے اسی منن کون ہونے اسی انکار کر جائیں دم. لیکن وہ جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوئے. اگر کوئی بندہ تم کہے نا کہ میں دم کرنا لیکن تسی میرے کو آنا ادو ہے جدوں سورج اندر باہر ہوئے پھر میں کراں گا دم. یہ مطلب ہے وہ دم نہیں وہ شیطانی عمل ہے کیونکہ دم میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے. شیطان ہی وہ عمل ہو سکتا ہے کہ جو شیطان سورج اندر باہر ہوتا ہے نا شیطان اپنے سورج نو اپنا رب مان کے سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی اس ٹائم عمل کرتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ شیطان کو مدد لینا پیا. یا پھر ساڑھے ہاں تعویذ چل گئے اور تعویذ تے کلی طور تے جڑے ساڑھے پاک وحید دے اندر چل دے رہے کلی طور تے گنتیاں لکھیاں ہوندیاں نے عجیب و غریب جناب ہوتے عبارتاں لکھیاں ہوندیاں نے اور شیطان تک کولوں مدد لئی جاتی. اور پھر اگر اسی کوئی گل کریے یار تسی تعویذاں دے خلاف گل کرتے یار کرتے ہیں نا جدو عمل شیطانی ہے اور شیطان کو مدد لئی جاتی ہے بہانہ لیا جاتا ہے قرآن و حدیث دا کہ جناب اسی قرآن پڑھنے جدو بحث ہوئے لیکن اگے پیچھے کام کی کرنا وہی جڑا اپنا پچھو فطرت انہوں نے سیکھا ہوا ہے. میرے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے بلکہ 5-6 سال ہی ہو گئے حافظ حمزہ صاحب نے نا جانتے ہو سارے پہ وہ حافظ حمزہ صاحب خود آنے نے میرے استاد قاری صاحب نے ایک تعویذ لکھیا. اس تعویذ کے اندر انہوں نے پتہ کی لکھیا یا فرعون یا حمان یا شداد
یعنی مدد منگی فرعون کولوں، حامان کولوں، شداد کولوں، اور فرعون، حامان اور شداد یہ بڑے بڑے شیاطین لوگ گزرے ہیں، اور انہاں کولوں مدد منگی اس تعویذ دے اندر۔ کہندے نے میں استاد جی نے کیا استاد جی اسی تے یا رسول اللہ علیہ ہیں یا حسین علیہ ہیں علی مشکل کشا آکھن والے ہیں، تے تسی تعویذ تے تری گیا یا فرعون یا حمان یا شداد اے کیے؟ آندے نے پتر تینوں نہیں پتا شیطاناں نوں شیطاناں دی مار دے دی ہے۔ لو جی جواز دا طریقہ دیکھو۔ اور میرے بھائی کی کسی نبی ولی سے بھی اگر مدد مانگ لو گے نا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کا شریک بنا کے، جائز نہیں ہے۔ چلے جائے کہ تم نے فرعون، حامان اور شداد کو بلایا، اور جب تم سے پوچھا گیا تعویذ غلط ہے، تم نے کہا نہیں ہم قرآن لکھ کے دیتے ہیں، یہ قرآن ہے یا حامان یا فرعون یا شداد۔ میرے بھائی اس طرح دے کوئی تعویذ جائز نہیں نے، اونلی دم کیتا جا سکتا ہے۔ صحیح البخاری دے اندر، مسلم دے اندر دوسری حدیث پاک ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دو قل پڑھ کے نا، آخری دو قل پڑھ کے خود بھی اپنے آپ کو دم کیتا کرتے سی، اور نہ طریقہ بھی دسیا ینفخ فی یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھاں دے اندر پھونک دے اور پھر ان ہتھاں نوں پورے جسم تے من لیندے، اور جدو آخری دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے نا، ادو میں پڑھ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دے اندر پھونک دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ لے کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم تے اس طرح مس کر دیندی۔ تے اس واسطے کسے بندے دے سر نو درد ہے، بخار ہے، پیڑ ہے، کسے قسم دے بھی، وہ آخری قول پڑھ لوے، سورت فاتحہ پڑھ لوے، آیت کرسی پڑھ لوے، پڑھ کے خود دم کرے۔ اے جڑی اسی سپردائی دے چھڑیے نا، دم تے صرف کر سکتا ہے کوئی پہنچی ہوئی سرکار، بس اور نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم دے اندر تیسری حدیث بات ہے کہ ایک صحابی رسول نو نا شدید بخار سی، اور بخار کی حالت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول کو اس صحابی کو لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی فرمایا، کیا فرمایا؟ استرقوا لاخیکم، صحابہ نے آخیا کہ اپنے بھائی کو دم کر دو۔ وہ نبی تو بڑا کی ولی ہو سکتا ہے، سارے ولی لکھاں نہیں کروڑا بھی اکٹھے کر لے جان، نبی دے قدمہ دی خاک دے بھی برابر ہو سکتے ہیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو کیا کہ ایک صحابی دوسرے نو دم کر دے، انہا مطلب یہ ہویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم دے ناتے بڑھن والی دکانداری نو اس وقت ہی بند کر چھڑیا سی کہ کوئی بھی گھر دا فرد دم کر سکتا ہے۔ اس دم واسطے سپیشل آن جان دی لوڑ کوئی نہیں، سپیشل فیساں بھرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، اور اہل خانہ چو کوئی بھی دم کر دے تے آج تے ماشاءاللہ مارکیٹاں لگی ہوئی ہیں، فلانا تویز انے دا، فلانا تویز انے دا، انج دا تویز انے دا، فلانا دم انے دا، اور آن لائن دم ہو رہے ہیں جناب، آن لائن دم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتی ہے کہ ایک فرد دوسرے نو اہل خانہ نو پائی نو کر سکتا ہے، اندے واسطے کسی پیر یا گدی نشین کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اور اس بعد رب العالمین نے اس قرآن نو قرآن عظیم کیا، اس قرآن کی کیا؟ قرآن عظیم۔ قرآن عظیم اس سے متعلقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کے رسول نے بلایا، جدو آئے نا کہنے لگے اللہ کے رسول کہ میں صحابی تینوں ایک سورت نہ سکھاواں؟ کہنے لگے جی اللہ کے رسول، کہنے لگے ایسی سورت ہوا قرآن عظیم جڑی سب تو بڑا قرآن ہے۔ اور صحابیان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے سورت کیڑی سکھائی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری سورت فاتحہ۔ اور میرے بھائی اس سے سورت فاتحہ نو ام القرآن بھی کیا رہا ہے، ام القرآن یعنی پورے قرآن دی ماں۔ اور اس حدیث کے اندر قرآن عظیم کیا ہے، سب تو بڑا قرآن سورت فاتحہ ہے۔ تو پھر یہ مسئلہ بھی تے ہو جانا چاہیے نا کہ فاتحہ وہ سورت ہے
جڑی عظیم ہے، جڑی قرآن دی ماں ہے، اور ان شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او نماز ہی نہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں۔ سنتاں ہون، نفل ہون، تراویح ہوئے، قیام رمضان ہوئے، قیام اللیل ہوئے، جناب صلاۃ التہجد ہوئے، جنازہ ہوئے، پھر بھی نہیں، نماز عید ہوئے پھر بھی فاتحہ تو بنا کوئی نہیں۔ تو اس واسطے کیوں؟ اس وجہ تو کہ رب نے قرآن دی ماں اس صورت نو بنایا، ایتاں تھوڑیاں جیاں ہے تھوڑی جی، لیکن اب رب نے انہاں اجر اور مقام اور عظمت بہت بڑی بنائی۔ اس کے بعد اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا کہ اے جڑا قرآن ہے نا، شفیعاً لاصحابہ، قیامت والے دن اپنے ساتھیاں دا سفارشی ہوئے گا، یعنی جڑے قرآن کو پڑھ دے نے انہاں دی سفارش کنے کرنی ہے؟ ایسے قرآن میں جیڑا قرآن پڑھے گا اس دے حق دے اندر قرآن نے کل قیامت والے دن سفارش کرنی ہے۔ اسی چاہنے ہیں نا کہ قرآن سارا سفارشی بن کے آ جائے۔ تو بھائی دنیا کی چھوٹی جی مصیبت آ جائے نا تو اسی ڈھونڈتے ہوئی دا یار کوئی تگڑا بندہ، وہ کوئی جان پہچان والا بندہ، تھانے جی دی وال گل ہوئے انہوں ڈھونڈو، اچھا جی وہ آ نہیں سکتا گڈی بھیجو، کوئی مسئلہ نہیں، کرایہ دے دیں گے، منگواؤ، اے دنیا کی سفارش ہے۔ لیکن کل قیامت والے دن کوئی سفارشی ہوئے گا ہی نہیں سوائے روزے اور قرآن وغیرہ تو اس واسطے جہاں چیزاں پھر سفارشی ہو سکتی ہیں انہاں نال سانو رشتہ گہرا کرنا چاہیے یا نہیں، قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ اور میں چیلنج نال کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس گھر دے اندر قرآن نہیں نہ پڑھیا جاتا وہ مردیاں دا گھر ہے۔ شیخوں کی کل صاحب اتنی بڑی گل کر چڑی، ہاں مردے نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھرانوں قبرستان نہ بنایا جے۔ کی مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھراں دے اندر قرآن پڑھیا کرو، جس گھر دے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جائے اتوں شیاطین بھج جاندے نے، نس جاندے نے۔ کہ قرآن کی تلاوت اج ساڈے گھراں دے اندر بے برکتی کیوں ہے؟ قرآن کی تلاوت کوئی نہیں۔ گھراں دے اندر جھگڑے کیوں نے؟ قرآن کی تلاوت کوئی نہیں۔ ساڈے گھر دے اندر جناب سایہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹکاں ہو گیا، کیا ہوئے؟ شیطان کی آواز گاہ ہے۔ اگر سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوندی قرآن پڑھیا جاندہ ہوندا شیطان خود بخود ہی نس جاندہ، اتنے رہندا ہی نہ۔ اور اسی شیطان کی آواز گاہ بنایا اور اپنے آپ کو اسی زندہ ہوندیاں بھی مردہ ہونا ثابت کیتا ہے، اپنے آپ کو مردہ ہونا ثابت کیتا ہے۔ اور اس کو اگے گل اگلا جرم اس لیے کیتا ہے کہ اسی زندیاں نو تے پڑھ کے سنایا نہیں تے اس قرآن نو چک کے قبرستان لے گئے، چک کے قبرستان لے گئے۔ کئی بھائی یہ گل پھر کوڑی بھی لگ جاتی ہے، او بھائی لے کے آؤ کوئی دلیل ہے کہیں کہ آپ قبرستان میں جا کر قرآن پڑھیں؟ بلّہ مجھے کوئی صرف قل ہو اللہ احد پڑھنا بھی قبرستان میں رسول اللہ سے ثابت کر دے، میں پورا قرآن جا کے دن رات پڑھوں گا۔ نہیں ثابت، کیونکہ یہ قرآن قبر والوں کے لیے نہیں ہے، قبر کے مردوں کو سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن معیشت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن زندہ انسانوں کے لیے ہے کہ زندہ انسان اس کو پڑھے اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ زندہ پڑھ دے نہیں کہ مردیاں واسطے ایزی لوڈ رکھا ہوا ہے، قاری صاحب آداش قرآن دیا جائے، قاری صاحب نے بھی وہ ایسا پیکج لایا ہوا ہے، صبح بھی ایک بندہ آیا وہ 20 قرآن لے گیا، شامی ایک آیا 10 ہو لے گیا، کہ پاہمیں 10 اور بھی آ جائیں قاری صاحب انہوں نے 20 قرآن دے جان گے۔ کیوں؟ قرآن جدو تک تسی پھر دے ہو، تسی ہے ہو، جو میں آنے نا کہ جدو تک کمرے موجود نے نا تے ٹھاگ دی روزی چ کمی کوئی نہیں۔ ایسی ٹرے ہویا اونا سانو ٹوریا ہویا ہے۔ اور میرے بھائی قبرہ دے اندر جا کے شبینے پڑھنا، قرآن پڑھنا، اس کا قرآن و سنت نال کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔
میں ایک تماخی مثالیں بھی دے دینا. کوئی گھر دے اندر مریض ہے, اس دے واسطے تسی سیب منگوائے نے, انگور منگوائے نے, جناب تسی انار منگوائے نے. جدوں تک انہاں ساہ بھگدا پیا تسی چمچا نال تسی انہاں جوس بنا کے تسی انہوں پیس کے مل کے بھی اودے منہ چ پایا ہے. جدوں ساہ ٹر گئے نے, ڈاکٹر صاحب آ گئے, ڈاکٹر صاحب نبض چیک کی تھی کہ بندہ ختم ہو گیا. اس تو بعد پھر کوئی بندہ آکھے کیونکہ ہے ایندے نے تے میں تن کے ایندے منہ چ پا دیاں, ساری قوم کی آکھے گی, اتنے والے کی آکھیں گے کملا ہوا چلا ہوا ہوں یہ فائدہ کوئی نہیں. جدو فائدہ سی تیرا والد تیرا باپ تیرے کو منگتا رہا, تیرے کو ٹائم کوئی نہیں سی, فروٹ کی ضرورت سی تو انہوں نے لیا کے کھوایا نہیں. ہوں تو جنہ مرضی منہ ٹھوکتا رہے انہوں نے کوئی فائدہ. بلکہ جو لکما ہوئے نا منہ دے اندر, ادھا منہ وچ ہوئے تے ادھا باہر ہوئے, آندنے نو کڈ چھڈو کیونکہ ہن اینو فائدہ کوئی نہیں. تے میرے بھائی جدوں تک زندہ ہے ادو تلاوت کرو, پڑھو, ترجمے نال پڑھو, سمجھو, قرآن و سنت دے طریقے دے چلو. تے جدوں فوت ہو جائے پھر ان دے واسطے اے سورت یاسین, مردے جڑے نا بندہ ماردا نہیں پیا, جان نہیں نکلدی پئی, ان دی جان کڈن واسطے سی سورت یاسین رکھی. پڑھو یاسین بندہ مر جائے گا. تے میں پھر کہنا بندے مارن واسطے سی سورت یاسین رکھی ہوئی. انج نہیں میرے بھائی, اے کوئی بھی طریقہ جڑا اسی اپنا خود ساختہ بنانے ہیں نا ان دے اختلاف ہوئے گا, لیکن جو احکامات رب دے نے انہاں دے اندر کسی قسم دا کوئی اختلاف کوئی نہیں. رب نے کیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ دنیا دے اندر جڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاندا ہے وہ دنیا دے اندر بہترین انسان ہے. رب نے یہ نہیں آکھیا کہ جڑا قبراں تے جا کے پڑھتا ہے وہ بہترین ہے, بلکہ کی کیا ہے جڑا سیکھدا ہے تے دوسریاں نو سکھاندا ہے وہ بہترین ہے. ایک صحابی رسول نے ابن ابزا غلام نے, غلام جی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلام کی نو یعنی ہمیں کہہ لو سب تو نیچے والی قوم برادری, اور جڑا اپنے تن بندن دا بھی مالک نہیں, غلام ہے. تے ابن ابزا آزاد کردہ غلام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقے دا امام بنا دیتا. اور اس دور دے اندر خلفاء دے دور دے اندر بھی جیڑا پنڈ دا امام ہوندا سی نا, جیڑا پنڈ دا امام ہوندا سی وہ مسجد دا امام بھی ہوندا سی تے علاقے دا گورنر بھی وہی ہوندا سی. یعنی فیصلے بھی ہوندے کول آنے, پورے علاقے دے معاملات انہوں نے ہی چلانا ہوندا سی. ابن ابزا غلام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام نو ایک بستی دا گورنر اور امام بنا سکے. ایک صحابی رسول دے نال ملاقات ہوئی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے پوچھا کہ وہ فلاں علاقے دے اندر تسی کینوں گورنر بنایا, امام کینوں بنایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ابن ابزا کو, ابن ابزا. فوری حیران ہوئے, کہنے لگے کہ آپ نے ایک آزاد کردہ غلام کو ان کے اوپر حاکم بنا دیا ہے, وہ تے غلام ہے ماڑی جی قوم دا ہے, دونوں تسی بنا چوک کے جناب حاکم بنا چھڑے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیتا, کہنے لگے ہوا اعلم بکتاب اللہ, پورے علاقے سب تو زیادہ اللہ دا قرآن انہوں یاد سی, اور وتعلیم الفرائض, اور جڑی وراثت ہے نا وراثت دے احکامات نو سب تو زیادہ او جاندا سی. تے جیڑا اللہ دی کتاب نو زیادہ جاندا ہوئے, وراثت نو زیادہ, اللہ دے فرائض نو زیادہ جاندا ہوئے, او زیادہ حق رکھدا ہے باقی کسے چودھری تو, حاکمیت دی, سرداری دی, حکمران دی او زیادہ اہمیت رکھدا ہے. اس واسطے میں غلام ہون دے باوجود اس نو انہاں دے اوپر امام اور حاکم بنا چھڑیا. اے شان ہے میرے قرآن دی, اے شان ہے قرآن دی, جڑا ایک ادرا جی قوم دے بندے نے اٹھا کے سردار بنا چھڑدا ہے. اور صحیح بخاری دی ایک حدیث پاک موجود ہے کہ ایک صحابی رسول صلی چھوٹی جی عمر ہے, مطلب 7 سال دے, اور انہاں دی بستی والے نے انہاں نو اپنا امام چن لیا سی. وجہ کی سی کہ اس بستی دے اندر جدوں ٹیسٹ لیا گیا نا بھی قرآن کنیاں سورتاں یاد ہیں, اس بچے نو سب تو زیادہ سورتاں یاد سن تے انہوں امام بنا دیتا گیا. ایک قرآن دی شان ہے کہ جس دے سینے چ قرآن آ جائے
انہوں فضیلتاں مل جاندیاں نے، ان دی شان بڑھ جاندی ہے، ان دی عزت اور مقام بڑھ جاندا ہے. لیکن افسوس در افسوس ساڈے اج دے معاشرے دے اندر اس وقت تے امام جڑا ہوندا سی وہ گورنر بھی ہوندا سی، وہ قاضی بھی ہوندا سی، سارا نظام وہ چلاندا سی. تے اج ساڈیاں مسجداں دے امام بھی نے، خطیب بھی نے، لیکن سوائے مصلی تو انہاں نوں کسی قسم دا کوئی اختیار کوئی نہیں. اور ہر بندہ ٹکے دا چھوٹا وہ بھی آ کے جناب گلاں کر کے ٹر جاندا ہے. اور ایک ٹکے والا بندہ جنہیں شاید سال کے اندر کبھی 500 بھی مسیطے نہ دیتا ہوئے، وہ بھی یہ سمجھتا ہے تو ساڈا نوکر ہے، تو ساڈا غلام ہے، تینوں اسی رکھیا ہوا، میں کڑوا چھڈاں گا. اے نظام ہے ساڈے معاشرے کا. اس واسطے اماماں نوں عزت دیا کرو. اگر جڑا بندہ، میں اپنی زندگی چ ویکھیا جڑا بندہ کسی امام نوں کسی بھی مسلک دا ہوئے اگر عزت دیندا ہے، اللہ نے کدی اون دی عزت وچ بھی کمی نہیں آن دیتی. اور جڑا کسی امام دے بارے میں کھڑی کردا نا، اور انہیں سوچ یہ متا نہیں ہوتی کہ میں جناب امام مسجد نوں تن کے رکھنا، تے اللہ پاک نے ان جگہ جگہ ذلیل کیتا ہے اور ان دی عزت رہندی کوئی نہیں. اس واسطے کہ اللہ پاک نے اس مقامی عزت بنایا ہے. دیکھو نا واقعہ سن لیا جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک غلام ہو کے اگر مسلح تے آ گیا ہے تے سارے نے انہوں اپنا حکمران مان لیا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ مسلح رسول تے کھڑا ہویا ہے. اس مقام اور عظمت نو سانو سب نو سمجھنا چاہیے. اس دے اندر ساڈے سب دی زندگی بھی ہے اور اس دے اندر ساڈی سب دی عزت بھی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلین من الناس ہم اہل القرآن. اللہ نے اپنے کوئی خاص بندے رکھے نے. وہ خاص بندے کہڑے ہوندے نے؟ ہم اہل القرآن، او لوگ جڑے قرآن والے ہوندے نے. اہل اللہ و خاصتہ، اوہی لوگ اللہ والے بھی نے اور رب دے پسندیدہ بندے بھی اوہی نے. اور اس کی شان دے اندر جڑا بندہ اس میں حفظ کرتا ہے، قاری بن جاتا ہے اور دنیا دے اندر بھی پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث پاک ہے ان دی عظمت بیان کی. کل قیامت والے دن انہوں کیا جائے گا، اقرا ورتقی، آجا پڑھ اور پڑھتا جا ترتیل دے نال آہستہ آہستہ جی میں دنیا دے اندر پڑھیا کردا سی تے چڑھدا جا منزلہ. جتھے قرآن دا اختتام ہوئے گا اوتھے تیری جنت دی حدود دا اختتام ہوئے گا، وہ سارا ایریا تیرا ہوئے گا. رب العالمین نے یہ شان اور عظمت ایک قاری قرآن نوں دتی ہے. اور جڑا بندہ قاری نہیں پریشان ہوتا ہے کہ میں قاری نہیں ہوں تے میں پڑھنا نہیں آندا، اون دے واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے کہ جڑے بندے نوں پڑھنا نہیں آندا آڑ آڑ کے پڑھدا ہے لہو اجران، اون دے واسطے اللہ نے دگنا اجر رکھیا ہے. ایک قرآن پڑھن دا، دوسرا کوشش کر کے آڑ آڑ کے پڑھن دا، جڑی کوشش اور محنت کردا پیا. اس واسطے جویں دا بھی پڑھنا آندا ہے نا کوشش کیتی رکھو کہ میرا قرآن سیدھا ہو جائے، لیکن جویں دا بھی پڑھنا آندا انہوں پڑھیا کرو. اور رب اس چیز تے بھی راضی ہوندے ہیں. اسی کنوں سنا رہے ہیں؟ اپنے رب نوں. اجر بھی کدے کولوں لینا؟ اپنے رب کولوں. تے اگر رب کولوں اجر لینا تے رب نے کہہ چھڑیا کہ جڑا آڑ آڑ کے بھی پڑھدا ہے اوندا پڑھنا بھی قبول ہے. ایک صحابی رسول سن اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ. آخری واقعہ، اسید بن حذیر قرآن دی تلاوت کرتے پے نے صبح نماز وچ. صبح نماز دے اندر قرآن دی تلاوت کرتے پے اور تلاوت دے دوران اچانک دیکھا کہ انہاں دے کول نہ انہاں دا گھوڑا بدھیا ہوا ہے کہ وہ بدکن لگ پیا. اسید بن حذیر نے اوتھے تلاوت روک چھڈی، گھوڑا بھی روک گیا. پھر تلاوت شروع کی تھی، پھر گھوڑا بدکن لگ پیا. تیسری دفعہ بھی جدو اس طرح ہی ہویا نا تو اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کہ سلم تو میں سلام پھیر چھڑے. سلام پھیر کے نا میں ویکھیا تے آسمانہ دی طرفوں ایک چھتری نما کوئی چیز سی جس کے اندر چراغاں دی طرح روشنی سی. اور جدو میں انہوں ویندا پیا وہ واپس دوبارہ آسمانہ دی طرف چڑھ دی جا رہی ہو چھتری. کہنے میں بڑا پریشان ہویا اور میں صبح ہوئی دوڑتا ہویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا اور آ کے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینجن واقعہ پیش آیا کہ میں قرآن کی تلاوت تاں روک دیتا سی، میں نے خطرہ سی کہ کدھر گھوڑا بد کے زیادہ تے میرا بچہ کول ستا ہے کہ انہوں نہ بھیج چھڑے. تے اللہ کے رسول معاملہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا هو الملائکہ، اے اسید بن حذیر تیری پیاری تلاوت میں سن کے فرشتے آسمانہ تو اتر پیسا.
اور وہ فرشتے تیری تلاوت نو سنتے سن، جویں تو پڑھدا سی قریب ہوندے سن، تو روک دیندا سی پھر دوبارہ بلندی دی جانا شروع ہو جاندے سن. اور نال اللہ رسول نے فرمایا اے حسین اگر تو تلاوت کو جاری رکھدا صبح تک تے لوگ اپنی اکھی ویکھ لیندے انہاں اللہ دے فرشتیاں نوں. میرے بھائی جے تلاوت کران گے قرآن اترے گا، رحمت اترے گی، رب دے فرشتے اترن گے. اور جڑی صبح دی مٹھاس ہوندی ہے نا، پہلیاں تراویاں چاند دا اعلان لیٹ ہونے دی وجہ تو اسی صبح پڑھیاں سن تقریباً 2:30 بجے. یقین جانو اے 9 دن ہو گئے نے تراویاں پڑھدے ہیں. جو مزہ پہلی رات آیا باقی 8 چ آیا. کیوں؟ اس ٹائم سناٹا، لوگ ستے ہوئے نے، اللہ والے ہی ہوندے نے جڑے پھر مسجدیں پہنچ کے قیام کردے نے. تو شاید بن حزیر بھی فجر دے ٹائم قرآن پڑھدے پئے سی تے اللہ دے فرشتے آسماناں تو اتردے پئے. اس واسطے سمجھیا کرو کہ اسی قرآن پڑھنا ہے تے رب دی رحمت دے فرشتے اترن گے. اور دوسرا آج قرآن دی عظمت اور شان دے نال نال آخری گل ہے کہ اللہ نے اس قرآن نو مضبوطی نال پڑھن دا حکم دیتا ہے. نال کیا ہے کہ 2 چیزاں تسی مضبوطی نال پڑھ لو تے کدی گمراہ نہیں ہوو گے. قرآن چوں سنیا نا کہ اس قرآن تو سیدھی راہ لب دی، اور اسے قرآن نے یہ دسیا کہ اگر تسی 2 چیزاں مضبوطی نال پڑھو گے تے کدی گمراہ نہیں ہوو گے. وہ کی چیز ہے؟ کتاب اللہ، اللہ دی کتاب قرآن مجید، و سنت رسولہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور حدیث. انہاں 2 شیاں نو جے تسی لازم پکڑ لیا، مضبوطی نال پڑھ لیا، نن تزلوا ما تمسکتم بہما، کوئی بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا. آخری وقت کے اندر اختصار نال میں زکات کے کچھ احکامات رہتے سی، نصاب کی ہوتا ہے وہ میں مختصر بیان کر دینا. مہینہ رمضان دا ہے اور رمضان کے اندر اکثر زکات ادا کی جاتی. سونے تے زکات ہے، چاندی تے بھی زکات ہے. اے جڑے ساڈے کول نوٹ نے نا کاغذ دے، انہاں تے بھی زکات ہے. لیکن اے جڑے نوٹ کاغذ دے نا ساڈے ہاتھ وچ بظاہر، یہ اصل دے اندر سونے دے عوض ہوندے ہیں. انہاں دی بھی زکات سونے دے حساب نال ہوئے گی. جس بندے کول 7.5 تولے سونے تو زیادہ موجود ہے، زیورات کی شکل دے اندر ہے، یا انہیں الگ ڈری رکھی ہوئی ہے، یا انہیں کول سکے نے، کسی بھی صورت دے اندر 7.5 تولے تو زیادہ سونا ہے، اس دے اندر انہیں اوپر زکات لاگو ہوئے گی. اور اس کے اندر پھر میں مختصر انداز دینا کہ سامان تجارت جڑی تسی لین دین کرتے ہو معاملات، ان دے تے بھی زکات ہے. باقی تسی اس تو علاوہ حیوانات نے، انہاں تے بھی زکات ہے. اگر کسی کو 5 اونٹ نے تے 1 اونٹ اللہ دی راہ چ انہیں دینا ہوئے گا، ان دے تے فرض اور لازم ہے. نہیں دے گا تے اللہ دے ہاں مجرم ٹھہرے گا. اگر کسی کو 30 مجھاں نے نا یا 30 گائیاں نے، ان دے اندروں 1 مجھ یا 1 گاں بھی اللہ دی راہ چ دینی ہوئے گی. جڑا نہیں دے گا مجرم ہوئے گا. دیکھو نا 29 تک معافی ہے. میں اگر اکثر مثال دینا نا، ساڈے جڑے ٹیکس نے نا سرکاری، وہ 10 روپے کی شاید بھی لگے ہوندے ہیں. کہ رب نے شریعت وچ کنی آسانی رکھی ہے کہ 29 مجھاں تک چھوٹ ہے. 30 ہونیاں نے تو پھر اللہ دی راہ چ 1 مجھ دینی ہوئے گی. اسی طرح بکریاں نے، 40 بکریاں ہونیاں تو پھر اللہ دی راہ چ 1 بکری دینی ہے. 39 بکریاں تے کوئی زکات نہیں ہے. یہ موٹے موٹے مسائل ہیں. اور اکثر بھائی فون کر کے پھر پوچھتے بھی ہوندے ہیں کہ مثال طور پہ ایک بندہ انہیں کمپنی بنائی ہوئی، 4-5 بندے مل کے، تو وہ جڑی کمپنی ہے نا اس کے اوپر بھی اندر شیئراں تے زکات پیندی ہے. شیئر انہاں دی ٹوٹل پیمنٹ لائی جائے گی کہ کنے دے شیئر چلدے پے نے کمپنی دے اندر. انہاں شیئراں دی ٹوٹل قیمت ویکھ کے ان دا 2.5% ان دا یعنی لاکھ چوں صرف 2.5 لاکھ چوں 2500 صرف اللہ دی راہ دے اندر دینا ہے. اور تہاڈے واسطے جتنی تجارت ہے، جتنا مال ہے، وہ ایٹومیٹکلی حلال ہو جائے گا. اور دیتی کنہاں جا سکتی ہے زکات؟ نمبر 1 فقراء. فقراء کون نے؟ فقراء وہ لوگ نے جڑے صبح شام دے اپنے کھانے تو بھی تنگ نے، صبح شام دے کھانے تو تنگ نے، بچیاں دے کھانے پینے تو تنگ نے، انہوں دیتے جا سکتے ہیں. مساکین وہی لوگ نے، وہ بھی جڑے بندے تنگ دست نے، مطلب انہوں کو فراوانی مال دی کوئی نہیں دی. اور اسی طرح تیسرے نمبر تے جڑے بندے زکات نو اکٹھا کرتے ہیں پھر اگے ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو انہاں نوں جڑی تنخواہ دینی ہے نا وہ بھی زکات دے جڑا پیسہ ہے ان دے چوں دیتی جا سکتی ہے. وہ مال اگر زکات دا ہوئے گا، جدو
تنخواہ دی مادے چ جائے گا تو وہ پھر زکات رہے گا نہیں، بلکہ انہوں دی تنخواہ اور وظیفہ ہو جائے گا۔ اسی طرح تعلیف قلب واسطے بھی زکات دیتی جا سکتی، کوئی نواں مسلمان ہویا تے ان دے تعلیف قلب اطمینان واسطے انہوں زکات دیو تاکہ وہ اسلام دے اوپر ٹوٹل طور پہ مطمئن ہو جائے کہ اسلام وہ دین ہے جڑا کمزوراں دا بھی خیال کرتا ہے۔ اس طرح پرانے دور دے اندر کدی غلام ہوندے سن، انہاں غلاماں نوں آزاد کرنے واسطے بھی زکات دیتی جا سکتی، یا ساڈے معاشرے دے اندر اج سیری ہوندے نے اور سیری دے اوتے جی 7 لاکھ دا قرضہ ہے تے وہ 7 لاکھ دینا ہے تے انہیں چھٹنا ہے۔ اگر اج بھی کوئی بندہ زکات دے پیسے نال کسی نوں چھڑانا چاہے یہ بھی جائز ہے، لیکن مصیبت ہے کہ جڑے ساڈے سیری دی عادت بن گئی ہے نا، تسی اج دی 7 لاکھ دے کے انہوں چھڑا چھڑیا نا، انہیں اگوں 3 لاکھ ہو چک کے انہیں جا کے پھر اپنے سنگ پھسا لینے نے۔ اے انہوں نے اپنے آپ تے غور و فکر کرنا چاہیے اور شریعت نے یہ سہولت دیتی۔ اسی طرح رب العالمین نے وابن السبیل جڑے مسافر نے ایڈے مدارس نو زکات دا پیسہ اشر دا دیتا جاتا نا، وہ بھی ایسے مادے اندر ہی دیتا جاتا، کیونکہ طالب علم سارے کی ہوندے نے مسافر، اپنے والدین نو بہن بھائیوں نو چھڑ کے آ گئے نے، ہن انہوں نے کھانا بھی اتوں ہے، پینا بھی اتنے ہے، رہنا بھی اتنے ہی ہے، انہاں واسطے بھی زکات جائز ہے۔ اسی طرح کسی بندے نے جرم کیتا کوئی نہیں لیکن اندر دی چٹی پی گئی، کسی دی ضمانت چکی سی تے جن دی وجہ تو اندر سر تے پی گئی، وہ انہیں دینی تے رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اس چیز بھی شامل کیتا ہے، کسی چٹی والے دی چٹی ادا کر دے پھر بھی زکات ادا ہو جائے گی۔ فریضۃ من اللہ، اے اللہ کی طرف فرض ہے، لازم ہے کہ انہاں چیزاں کا خیال رکھا جائے۔ اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔